الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں مسلمانوں کی سیاست کا اور حکمرانی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر مسلمان اس دنیا کے اندر صحیح طرح سے حکومت کریں، صحیح طرح سے سیاست کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان حکمران کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ان کی زندگی میں امن دیتا ہے۔ اور بہترین سیاست یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک بہترین مشغلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا سے رخصت فرمائی تو آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے حاکم بنے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ان مسلمانوں نے جو اس دنیا پر حکومت فرمائی، جہاں جہاں تک کہ ان کی حکومت تھی، جہاں تک کہ ان کی سیاست کا وہ منصب اور ان کا وہ دائرہ تھا، وہ تمام کے تمام علاقے، چاہے وہاں رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے وہاں رہنے والے غیر مسلم ہوں، چاہے وہاں رہنے والے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، سب انتہائی اچھی زندگی گزارا کرتے تھے۔ سب کی زندگی میں سکون تھا، امن تھا، قتل و خونریزی دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، لوٹ مار، دھوکہ، سودی کاروبار، ایک دوسرے پر ظلم یہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جو حاکم ہوا کرتے تھے، جو وہ سیاستداں اور جو حکمران ہوا کرتے تھے، جو ملک کے خلیفہ اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ انتہائی امانت دار، ایماندار، اچھے انسان ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران اچھا ہو تو سارا کا سارا ملک اچھا ہوتا ہے۔ حکمران اگر امانت دار ہو تو ملک میں، پورے علاقے میں امانت داری کا غلبہ ہوتا ہے۔ حکمران اگر انصاف پسند ہو تو ایسی صورت میں اس ملک میں کہیں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بہترین سیاست کر کے، بہترین حکومت چلا کر، بہترین حکمرانی کر کے رہتی دنیا تک
مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر مسلمان صحیح حاکم بن جائے تو ایسی صورت میں ملک کیسے پنپتا ہے، کیسے چلتا ہے، اور ملک میں رہنے والی آبادی کس طرح کی زندگی گزارتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، جب سقیفہ بنی ساعدہ میں چند صحابہ جمع ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اور پھر آپس میں مشورہ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی میں آ کر تمام مسلمان، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت پر اتفاق کرتے ہیں، تو بالاتفاق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو خلافت کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد، مسلمانوں کی وہ ذمہ داری جب ان کے ہاتھوں میں آئی، اس کے بعد منبر رسول پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنہوں نے ان پر اعتماد کیا، جنہوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا، جنہوں نے اس بات کی تائید کی کہ آپ ہمارے خلیفہ رہیں گے، آپ ہمارے حاکم رہیں گے، ان سب کے سامنے خطاب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، لوگوں سنو، مجھے تم سب کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سب سے بہتر انسان ہوں، ہو سکتا ہے تم میں مجھ سے بہتر بھی کوئی ہوگا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ لیکن ان کی خاکساری دیکھیے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں، انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تم سب کا ذمہ دار آج بنایا گیا ہے، اب لیکن یاد رکھنا میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اس حکومت میں رہتے ہوئے، اس خلافت کو سنبھالتے ہوئے اچھا کام کروں تو آپ سب مل کر میری مدد کرو، میں اچھا قانون بناؤں، اچھا نظام چلاؤں، آپ سب مل کر اس قانون میں، اس نظام میں میری مدد کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں فیصلہ کرنے میں، نظام بنانے میں، قانون بنانے میں، لوگوں کے درمیان مسائل کو حل کرنے میں کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، فَقَوِّمُونِي، تو آپ میری اصلاح کرو، آپ سب مل کر میری اصلاح کرو، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، حاکم ہوں، خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، لیکن پھر بھی انسان ہوں، معصوم عن الخطا نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے میں کہیں لغزش ہوتی ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے میری اصلاح کرنا، میری غلطی کا پرچار کر کے یا میری غلطی کا میری محبت میں سپورٹ کر کے ویسی زندگی گزارنا، یہ میرے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ سب کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ حکمران کی غلطی بعض مرتبہ حاکم کو پسند کرنے والے، حاکم سے محبت کرنے والے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کی ہر برائی کو اچھا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں، جو چاہیں کریں ہمیں وہ منظور ہیں، وہ صحیح کرے تب بھی ہمارے، غلط کریں تب بھی ہمارے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، میں آپ کا محبوب بن گیا، میں آپ کا خلیفہ بن گیا، مجھ پر آپ نے اعتماد کیا، لیکن میں اگر غلطی کر جاؤں تو تم میری اصلاح کرنا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ۔ اب یہاں سے آج کے دن سے میری حکومت شروع ہو رہی ہے، میری خلافت کا یہ دور چلے گا، یاد رکھنا سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، ہر انسان کو سچ بولنا پڑے گا، ہر انسان کو سچ کو اپنانا پڑے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ بڑی بڑی حکومتوں اور بڑے بڑے ملکوں کی تباہی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔
سچائی اگر ہو ہماری زندگی میں، حاکم، لیڈر، حکمران، بادشاہ، خلیفہ یہ سچا ہو اور ان کی قوم سچی ہو تو سب ایک دوسرے کے وفادار ہوں گے، سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ لیکن حاکم بھی جھوٹا ہو، محکوم بھی جھوٹا ہو، خلیفہ جھوٹا ہو، حکمران جھوٹا ہو، بادشاہ اور صدر جھوٹا ہو اور رعایا بھی جھوٹی ہو تو کون کس پر اعتماد کرے گا؟ نہ رعایا کو اپنے حکمران پر اعتماد ہوگا اور نہ حکمران کو اپنی رعایا کا کوئی خیال ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے سے پلہ جھاڑنے لگیں گے، سب اپنے اپنے مفاد کی بات کریں گے۔ میرا جہاں مفاد ہوگا میں وہ کام کروں گا، قوم کا جہاں مفاد ہوگا وہاں وہ سچ بولیں گے، جہاں ان کا مفاد ہوگا وہاں جھوٹ بولیں گے۔ آپ نے کہا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ القوی فیکم ضعیف عندی، القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاء اللہ۔ اور یاد رکھو اب مجھے تم نے خلیفہ بنا لیا ہے، تم میں سے جو طاقتور ہیں وہ میرے نزدیک آج سے کمزور ہوگا، تم میں جو پہلوان ہیں، جو بڑے طاقت، بڑے مال والا ہے، بڑے منصب والا ہے، بڑے خاندان والا ہے اور بڑے سرکل والا ہے، آج سے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا۔ القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاء اللہ۔ اگر اس بڑے نے، اس طاقتور نے اپنی قوم کے درمیان کسی کے ساتھ برا کیا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اگر اپنے اس بڑے نے، اس طاقتور نے کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، حتی آخذ الحق منہ انشاء اللہ، میں اس کو کمزور بناتے رہوں گا اور اس سے برابر حق چھین کر رہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے معاشرے کے اندر، میری خلافت میں، میری حکومت میں طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے چلے جائیں۔ یہ طاقتور لوگ میرے نزدیک کمزور ہوں گے۔ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ انشاءاللہ۔ اور جو غریب ہیں، کمزور ہیں، کم طبقے کے ہیں یا چھوٹے خاندان کے ہیں، غریب اور فقیر ہیں، وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ لوگ آج سے میرے نزدیک بڑے مرتبے والے ہوں گے، طاقتور ہوں گے، وہ لوگ آج سے میرے نزدیک طاقتور ہوں گے۔ ان کا جو حق ہے میں انہیں حق دے کر رہوں گا، ان کا جو مطالبہ ہے، ان کی جو ضرورتیں ہیں میں برابر ان کو دے کر رہوں گا، ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی ابتدا میں جب خلافت کا خطبہ دیا تھا، جب خلیفہ بننے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے پوری قوم سے خطاب کیا تھا تو اس میں یہ اصول بیان کیے تھے۔ یہ تو ان کی زندگی کے لیے تھا، لیکن یہی اصول رہتی دنیا تک کے لیے بھی ہیں۔ رہتی دنیا تک ہر حکمران کو اس طرح سے اپنانا چاہیے۔ یہ حکمران سچائی کو امانت سمجھے، جھوٹ کو خیانت سمجھے اور اپنی قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو حاکم بن جائے وہ بڑوں کے لیے سہولتیں دیتا رہے، مالداروں کے لیے، طاقتوروں کو ہر قسم کی چھوٹ دیتا جائے، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر کمزوروں پر گل ڈالنے لگے، کمزوروں کو پریشان کرنے لگے، ستانے لگے، مارنے لگے، تکلیف دینے لگے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہیں، نہ میرا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ میرے خلاف کیس لڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے خلاف مظاہرے کر سکتے ہیں، نہ ہمارے خلاف کسی طرح کی بغاوت کر سکتے ہیں۔ وہ کمزوروں کو اور کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ حاکم ان دونوں کے درمیان برابر عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عثمان و علی اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ دور، اس دور کو ہم دیکھیں، یہ سب حکمران تھے، یہ سب حکمران تھے، انہوں نے خلافتیں سنبھالی، انہوں نے مسلمانوں کی حکومتیں کی، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافرین بھی رہا کرتے تھے، اس ملک میں یہود بھی ہوا کرتے تھے، اس ملک میں نصارہ بھی ہوا کرتے تھے، اس ملک میں مشرکین بھی ہوا کرتے تھے، اس ملک میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے تھے، اس ملک میں بہت بڑے اور بہت کمزور بھی ہوا کرتے تھے، مالدار اور غریب بھی ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی خلافت میں
ان سب کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا اور دنیا کو ایک مثالی حکومت دے کر چلے گئے، دنیا کو ایک مثالی حکومت دے کر چلے گئے۔ اور جہاں تک کہ ان کی حکومت رہی وہاں تک کہ انہوں نے ایمان کو، اسلام کو، عقید توحید کو، دین کو عام کیا تھا۔ جہاں جہاں ان کی حکومت رہی وہاں وہاں انہوں نے توحید کو عام کیا۔ شرک، قبر پرستی، اس طرح کے جو خرافات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اس لیے کہ جو حکمران ہوتا ہے، حکمران کی ذمہ داری صرف لوگوں کی غذا کی فراہمی یا لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل حل کرنا یا لوگوں کے راستے اور پانی کے مسائل حل کرنا، ان کی ذمہ داری اتنی ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری اتنی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے اوپر اس سے ایک بڑھ کر ایک ذمہ داری ان کے ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو، وہ حاکم مسلمان ہو، وہ لیڈر مسلمان ہو، وہ خلیفہ مسلمان ہو، وہ بادشاہ مسلمان ہو، تو لوگ اس کو مسلمان کی شکل سے دیکھتے ہیں، دیکھنے والے اس کو مسلمان کی شکل سے دیکھ رہے ہیں، لہذا اس کے اندر اسلام نظر آنا چاہیے۔ جب اس کو لوگ دیکھیں یہ سمجھیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام ہے، اس میں اسلام ہے۔ اس لیے جب مسلمانوں نے اچھی حکومت کی، عقید توحید، ایمان، اسلام جگہ جگہ پھیلتا گیا، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں نے حکومتوں میں کوتاہیاں کی، سیاست میں غلطیاں کی، وہاں کے علاقے کے مسلمان آج تک تباہ حال ہیں۔ جن ملکوں میں، دنیا کے جن ملکوں میں آپ دیکھیں جہاں مسلمان حکمران کے اندر نہ عدل و انصاف ہے، نہ ان مسلم حکمرانوں میں اسلامی تعلیمات ہیں، نہ ان کے پاس عقیدہ ہے، نہ ان کا ایمان درست ہے، وہ ملک مسلمانوں کا ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ حکمران رعایا پر ظلم کر رہی ہیں، رعایا حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کر کے ملک تباہ کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر چھوٹا بڑا، بڑا چھوٹا، اس طرح کی جو تفریق نظر آتی ہے، ان آپس میں ان کی نفرتیں، ان کا اختلاف اور ان کے معاملات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ ملک سنبھالا نہیں جاتا۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ملک چلتا کیسے ہیں۔ دنیا میں ایسے کئی ملک ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں کے حکمران مسلمان ہیں۔ سیاست یہ بہت اچھی چیز ہے، سیاست ایک مبارک چیز ہے، سیاست یہ قوم کی خدمت کے لیے بہت اچھا انعام ہے، سیاست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب ایک مسلمان حاکم بنتا ہے، لوگوں سے مسلمان کے نام سے حکومت حاصل کرتا ہے، مسلمان کے نام سے ووٹ لیتا ہے، لیکن حاکم بننے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتا، وہ پھر بے دینی اور بےمانی اور شرک میں، بدعت و خرافات میں خود کو مبتلا کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلم لیڈران کی ماتحتی میں مسلمان اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلم حکومتوں کی ماتحتی میں قوم چاہتی ہے کہ ہمیں حکمران مانیں، یہ مسلمان چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں حاکم مانیں، لیکن یہ حاکم اللہ کو اپنا حاکم ماننا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے فرما بردار بنیں، لیکن یہ اللہ کا فرما بردار نہیں بننا چاہتا۔ اس لیے سیاست اچھی چیز ہے، لیکن وہ سیاست کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس سیاست میں دین ہونا چاہیے، اس سیاست میں ایمانداری ہونا چاہیے، اس سیاست کے اندر وفاداری ہونا چاہیے، اس سیاست میں سچائی ہونا چاہیے، اس سیاست میں وعدے کی پاسداری ہونا چاہیے، وہ سیاست دھوکے سے خالی ہونا چاہیے، وہ سیاست ظلم سے پاک ہونا چاہیے، وہ سیاست اونچ اور نیچ کی تفریق سے محفوظ رہنا چاہیے، تب وہ سیاست ایک بہترین سیاست ہوگی۔ اور النبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ایک انسان اللہ کے بندوں کی جب تک مدد کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ قوم کی خدمت کرنا، قوم کے مسائل حل کرنا، قوم کے لیے پانی کی فراہمی، قوم کے لیے راستے کا آسان بنانا،
قوم کے لیے مسجد جانے کے راستے اچھے بنانا، قوم کے لیے اسکول اور تعلیم کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، قوم کے لیے زندگی گزارنے کے تمام راستے مہیا کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ نبی نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم کرتا ہوں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتا ہوں، بیماری میں ان کا مددگار بنتا ہوں، مسافروں کے لیے سفر محفوظ بناتا ہوں، اور محلوں میں رہنے والوں کے لیے ان کی زندگی کو آسان کرتا ہوں۔ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ نبی نے فرمایا جو انسان دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو ختم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی تکلیف اور مصیبت کو ختم کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو انسان دنیا میں کسی کی زندگی کو آسان بنائے گا، کسی کی زندگی کو آسان بنائے گا، آسانی کھانے پینے کی آسانی، پانی کی فراہمی، یہ لائٹ کی فراہمی، راستوں کا اچھا ہونا، تعلیم کا اور صحت کے لیے ہاسپٹلوں کا ہونا، یہ ساری زندگی آسانیوں کے اندر آتی ہیں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو انسان دنیا میں کسی کے لیے زندگی کو آسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی زندگی کو آسان کر دے گا، وہاں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دے گا۔ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دینا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا انعام قرار دیا ہے۔ آپ نے تو واضح کر دیا خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت کرنی ہے۔ تمام دنیا میں جو بھی قومیں ہوتی ہیں سب کو حکومت کرنے کا حق ہے، ہر کوئی اپنا اپنا چاہتا ہے کہ مجھے بھی حاکم بننا چاہیے، مسلمانوں کو بھی اس کا حق ہے، مسلمان بھی کسی نہ کسی طرح سے حکومت کے اس مناصب پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو چاہیے، ان لیڈران کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا عقیدہ درست کریں، سب سے پہلے وہ اپنا عقیدہ درست کریں، ورنہ ایک انسان ایک منصب پر جانے کے بعد اگر وہاں وہ خراب عقیدے والا ہوتا ہے، اس کے خراب عقیدے کی وجہ سے پورا شہر، پورا علاقہ، پورا ملک، پوری حکومت یہ سب بے عقیدہ والی اور برے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام، اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ خلافت عباسیہ کے ایک بہترین بڑے خلیفہ جس کو خلیفہ ہارون رشید کہا جاتا ہے، ہارون رشید کے بیٹے خلیفہ مامون ان کے بعد جب بادشاہ بنے ہیں، خلیفہ مامون جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امام احمد بن حنبل پر ساری زندگی ظلم کیا، امام احمد بن حنبل پر ساری زندگی ظلم کیا، امام احمد بن حنبل کو ساری زندگی جیل میں رکھا۔ خلیفہ مامون کہنے کے لیے تو ہارون رشید کے بیٹے تھے، ہارون رشید کا دنیا میں نام ہوتا ہے کہ بہترین بادشاہ ہوتے تھے، ان کا بیٹا خلیفہ مامون، یہ خلیفہ یہ مسلمان ہے، خلیفہ کے ماتحت رہنے والے تمام عہدیدار مسلمان تھے، جگہ جگہ جو ولایتیں تھیں، جو صوبے تھے، ان تمام صوبے کے گورنر مسلمان تھے، کہیں غیروں کے ہاتھوں میں حکومت نہیں تھی، لیکن ان مسلمانوں کی حکومتوں میں علماء اکرام یا ائمہ اعظام، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابو داؤد ہوں، یہ بڑے بڑے جو امام جو بچہ ان کا نام لیتا ہے تو رحمہ اللہ کہتا ہے، ان لوگوں پر اتنا ظلم ہوا تھا ان مسلم بادشاہوں کی زندگی میں، ان خلفاء نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان واقعات میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ مامون خلیفہ بنا تو اس کے بعد وہاں پر اس کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کا ایک بڑا امتحان ہو گیا۔ وہاں خلیفہ مامون کا میلان ایسے لوگوں کی طرف تھا جو برے قسم کے لوگ تھے، جو عقیدے میں خراب تھے، جو بدعتی قسم کے لوگ تھے، جن کا عقیدہ خراب تھا، ایسے لوگوں کی طرف اس کا میلان ہو گیا۔ جب ایک مسلم لیڈران کا میلان جھکاؤ بدعتیوں کی طرف ہو، برے عقیدے والوں کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں ان مسلم لیڈران سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔
یہ خلیفہ مامون کا میلان معتزلہ کی طرف ہوا، اور معتزلہ کے علماء نے، ان فاسد پرست علماء نے خلیفہ مامون کو امام احمد بن حنبل کے خلاف بھڑکا دیا۔ امام احمد بن حنبل کا امتحان لیا جائے۔ کس چیز میں امتحان؟ وہ قرآن مجید کو مخلوق نہیں مانتے۔ آپ ان کو دربار میں بلائیے اور ان سے کہلوائیے کہ قرآن مجید کو مخلوق مانیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق القرآن نہیں کہا، علم القرآن۔ قرآن مجید کو اللہ نے کہیں پر مخلوق نہیں قرار دیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا وہ اللہ کا کلام نہ ہوگا، اللہ کی مخلوق نہیں مانیں گے۔ لیکن جو معتزلہ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ برے عقیدے کے لوگوں نے اس لیڈر کو، اس حکمران کو، اس خلیفہ مامون کو اپنی طرف کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل کو خلیفہ مامون نے جیل کے سلاخوں میں رکھ دیا اور اس سے کہا یا تو تم قرآن کو مخلوق کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ خلیفہ مامون امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، اور ساتھ میں اس نے پورے مملکت میں، پوری خلافت جہاں جہاں حکومت تھی سب جگہ اعلان کر دیا کہ ہر شخص نے قرآن کو مخلوق ماننا ہے، جو قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کرے گا اس کو پکڑو، جیل میں ڈال دو یا تو قتل کر دو۔ اس زمانے میں کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اسی مسئلے کی بنا پر، اور آخر میں اس نے چاہا کہ امام احمد بن حنبل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ محمد بن نوح نامی ایک اور عالم تھے، ان دونوں کو ایک سواری پر رسیوں سے باندھ کر خلیفہ مامون کے دربار میں پیش کیا جانے لگا۔ راستے میں جو محمد بن نوح تھے ان کی وہ گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور رسیوں سے جو بندے جکڑے ہوئے تھے اس کی تکلیف کی وجہ سے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل آگے چلنے لگے۔ جو خلیفہ کے ذمہ داران تھے وہ چاہتے تھے کہ مامون کے دربار میں لے جایا جائے۔ راستے میں ان سے کہا گیا اے احمد تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ کہا مامون ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اس تلوار سے تمہارا قتل کرے گا، اس تلوار سے وہ تمہارا قتل کرے گا، یا تو تم قرآن کو مخلوق مانو ورنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تریہ، اے اللہ تو اسے میرا اور مجھے اس کا منہ نہ دکھا دے، مجھے اس سے دور کر دے اور اس سے مجھے دور کر دے، ہم دونوں کو ایک ساتھ جمع نہ کر۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے وہاں راستے میں خبر آئی، کسی نے ان کو اطلاع دی کہ خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے، خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ پوری خلافت میں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوا کرتے تھے ایک انسان ایسا تھا جو کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس خلیفہ کی وجہ سے، خلیفہ کے برے عقیدے کی وجہ سے تمام مسلمان مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو اس طرح سے محفوظ کر لیا۔ خلیفہ مامون چلا گیا، جاتے ہوئے اس نے اپنے معتصم کو یہ وصیت کر دی کہ احمد پر ظلم کرنا، احمد کو جیل میں رکھنا، اسے سزائیں دیتے رہنا جب تک کہ وہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑ دے۔ خلیفہ معتصم جب خلیفہ بنا تو اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل سے باہر نکالا، دو جلادوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور کہنے لگا احمد یہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے کہوں، نبی نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، ابوبکر صدیق نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، عمر و عثمان نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، علی نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، صحابہ نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، اللہ نے نہیں کہا قرآن مخلوق ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا۔ معتصم نے جلادوں کو حکم دیا مارو اس آدمی کو۔ ایک جلاد آگے بڑھتا تھا، پوری طاقت سے 2 کوڑے مارتا تھا، پیچھے ہٹتا تھا، دوسرا جلاد آگے بڑھتا تھا، پوری طاقت سے 2 کوڑے مارتا تھا، پھر پیچھے ہٹتا تھا۔ معتصم کہتا اتنا آہستہ مار رہے ہو، اس آدمی پر تو اثر بھی نہیں ہو رہا ہے، طاقت سے مارو، زور سے مارو۔ پھر وہ جلاد انتہائی طاقت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو مارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد
انہوں نے اتنا مارا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ خلیفہ معتصم وہاں سے چلا گیا کہ اسے لے جاؤ، اس کو بعد میں پھر دیکھیں گے، اسے پھر بعد میں دیکھیں گے۔ خلیفہ معتصم وہاں سے چلا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں رہے۔ یہ معتصم یہ مسلمان ہیں، یہ ہارون رشید کی نسل میں سے ہیں، یہ خلافت عباسیہ کی نسل میں سے ہیں۔ آج دنیا فخر کرتی کہ ہماری خلافتیں تھیں، ہماری حکومتیں کبھی دنیا میں ہوا کرتی تھی، کبھی خلافت امویہ تھی، عباسیہ تھی، عثمانیہ تھی۔ یہ خلافتوں پر فخر کرنے والے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ان مسلم حکمرانوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے اماموں پر کتنا ظلم کیا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندگی کے آخری ایام جیل میں گزارتے ہیں۔ کوئی یہودی خلیفہ نہیں تھا، کوئی نصرانی نہیں تھا، کوئی کافر و مجوسی نہیں تھا، وہاں مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس کی کتاب پڑھ کر آج ساری دنیا کے علماء بنتے ہیں، ساری دنیا کے علماء بنتے ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے امام بخاری ساری زندگی در در بھٹکتے رہے، کسی بھی جگہ وہاں کے حکمرانوں نے ان کو کہیں پر بھی رہنے نہیں دیا تھا۔ اتنی زندگیاں، ایسی پریشانیوں کی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہو جانا، مسلمانوں کا لیڈر ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے دل سے، ان کی زندگی سے ایمان ختم ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کی زندگی گزرتی گئی، خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا، خلیفہ معتصم کا انتقال ہو گیا، تیسرے خلیفہ ہیں خلیفہ واسق۔ خلیفہ واسق نے بھی اپنے ابتدائی دور میں امام احمد بن حنبل کو پکڑنا چاہا۔ امام احمد بن حنبل 5 سال تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب میں پکڑا جاؤں گا پھر مجھے جیل میں رکھا جائے گا، پھر مارا جائے گا، مجھے پکڑا جائے گا، جیل میں رکھا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ 5 سال تک وہ لوگوں کی نظروں سے غائب رہے۔ خلیفہ واسق باللہ یہ تلاش کرتا رہا احمد بن حنبل کہاں ہیں، احمد بن حنبل اسے نہیں ملے۔ لیکن آخر میں اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا، وہ خلیفہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ 3 ظالم خلیفہ ان کی زندگی میں ختم ہو گئے۔ متوکل علی اللہ پھر ایک خلیفہ آیا، اور وہ خلیفہ اچھی فکر والا تھا، کتاب و سنت سے محبت کرنے والا تھا، علماء کا احترام کرنے والا تھا، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا تھا، اتباع سنت کا پابند تھا، نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ ایسا خلیفہ جب بنا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس نے طلب کیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد سے اب کوئی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا، اب آپ آزاد ہو، جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، جہاں آپ درس دینا چاہتے ہیں، اپنی علمی صلاحیت سے لوگوں کو منور کرتے جاؤ، قوم کو تعلیم دیتے جاؤ، اور ساری زندگی جب تک آپ رہیں گے تب تک کہ ہم آپ کو ہدیے تحفے عنایت کرتے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تحفوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ جتنی زندگی باقی ہے یہ حدیث کا علم میں لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ اچھا خلیفہ بنا، علم پھیلتا چلا گیا، اچھا حکمران بنا، علماء کی مدد ہوئی، اچھا حاکم بنا، توحید پرست علماء، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے علماء، کتاب و سنت کی دعوت دینے علماء، پھر علی اعلان مساجد میں، مدارس میں، جہاں انہیں موقع ملا وہاں وہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے اچھا حاکم اور برے حاکم کے درمیان میں۔ حاکم اگر اچھا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہاں اسلام پھیلتا ہے، وہاں عقیدہ توحید پھیلتی ہے، اور حاکم اگر برا ہو، لیڈر برا ہو تو وہاں قبر پرستی، شرک، برائیاں، ظلم، بے انصافی، کرپشن پورے ملک میں بھر جاتی ہیں۔ اور ہم نے ایک مثال دیکھی ہے، حکمران کو ضرورت ہوتی ہے، لیڈران کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے علماء کی صحبت میں رہیں۔ وہ لیڈر ہیں، وہ سیاست کرنے والے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست کا میدان الگ ہے، دین کا میدان الگ ہے۔ جو انسان ایسا کرے گا وہ انسان ساری زندگی برباد رہے گا، وہ انسان ساری زندگی برباد رہے گا۔ آج جتنے ہمارے اطراف کے مسلم حکمران دیکھتے ہیں، الگ الگ ملکوں پہ حکومت کرنے والے، چاہے وزیر اعظم کی شکل میں ہوں، صدر کی شکل میں ہوں، یا بادشاہوں کی شکل میں ہوں، ان کا عقیدہ خراب تو پورا ملک آج خراب ہے ان کا۔ ان کے ملک میں بربریت، کرپشن، فساد، بے حیائی سب عام ہو چکی ہیں، کیونکہ حکمران خراب ہیں۔
اس لیے حکمران کے لیے ضروری ہوتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں سے تعلیم حاصل کریں، اچھوں کی صحبت میں رہنے سے اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال امیر محمد بن سعود کی ہے۔ امیر محمد بن سعود جو درعیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے کے ایک حکمران ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد بن سعود، جن کے خاندان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہیں اس زمانے میں ترکی سرکار نے قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ اس آدمی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو یا تو زندہ یا تو مردہ ہمارے ہاتھ میں گرفتار، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو ایسی صورت میں محمد بن سعود نے اس محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اپنے علاقے میں پناہ دیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا ہے، لوگ آپ کو قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں یہ عثمانی سلطنت، یہ بڑی دنیا کی اتنی بڑی خلافت ہے، اتنے بڑی مسلم حکومت ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ تو عالم دین ہیں۔ انہوں نے کہا میں عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہوں، قبر پرستی کی مخالفت کر رہا ہوں۔ کہا یہ کام آپ ہمارے علاقے میں کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کام آپ ہمارے ملک میں کیجئے، ہمارے علاقے میں کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ امیر محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اپنے علاقے میں رکھا اور انہیں مکمل آزادی دی۔ آپ یہاں توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو شرک سے منع کریں، قبر پرستی سے منع کریں۔ نتیجہ یہ ہوا وہ حاکم جب اس نے اچھے عالم کی صحبت اختیار کی، اچھے عالم کو اپنے قریب کیا، نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا علاقہ وہ توحید سے ملوث ہیں، پورا کا پورا علاقہ شرک سے پاک ہیں، قبر پرستی سے پاک ہیں۔ اچھے حکمران کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے علماء کو پسند کریں، اور جو حکمران برے علماء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آج ہمارے اس شہر کے اندر کہیں یا پورے ہندوستان کے اندر مسلم لیڈران کو آپ دیکھیں، جب بھی مسلم لیڈران کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی کے بعد سر پر پھولوں کا ٹوکرا لے کر جاتے ہیں، ہری چادریں لے کر جاتے ہیں۔ مسلمان اسلام کے نام پر ہم نے ان کو ووٹ دیا، اسلام کے نام پر ہم نے ان کے لیے ہمدردی دکھائی، ایک غیر کو ہم نے دور کر دیا، ایک اپنا بھائی ہے سمجھ کر ان کو ہم نے جتایا۔ اور یہ مسلم حاکم، مسلم لیڈر جب کامیاب ہوتا ہے تو سر پر پھولوں کا اور چادروں کا ٹوکرا لے کر جاتا ہے، کسی درگاہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، بابا تیری وجہ سے میں کامیاب ہوا، تو نے مجھے کامیاب کیا ہے، تیری رحمت کی وجہ سے، تیری برکتوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوا۔ یہ لیڈر اللہ کو حاکم نہیں مانتا۔ جس کو ہم اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، جس مسلمان کو ہم چاہتے کہ یہ ہمارا حاکم بنے، وہ اللہ کو اپنا حاکم نہیں بنانا چاہتا۔ جو رب کو حاکم نہیں مانتا، رب العالمین کو دنیا کا حاکم نہیں سمجھتا، وہ مردوں کو حاکم مانتا ہے، کامیابی ان کے ہاتھوں میں سمجھتا ہے، برکت ان کے ہاتھوں میں سمجھتا ہے۔ بھلا پھر ایسے لیڈران سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوگا؟ ایسے حکمران سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوگا؟ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لیڈران غلط قسم کے علماء کی صحبت میں رہ رہے ہیں، بدعتی علماء کے ساتھ، قبر پرست علماء کے ساتھ، یہ جب بھی لیڈران بیٹھتے ہیں تو ان کے اطراف میں قبر پرست علماء بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی دعائیں کرنے والے، ان کے آگے پیچھے پھرنے والے یہ بدعتی علماء ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر بھی قبر پرست بن جاتا ہے، اور اس لیڈر کو دیکھ کر، اس حاکم کو دیکھ کر پوری قوم اسی برائی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ تو اچھے لیڈران کا اثر پوری قوم پر ہوتا ہے، برے لیڈران کا اثر بھی پوری قوم پر ہوتا ہے۔ اس لیے لیڈران کو توحید پرست ہونا چاہیے، لیڈران کو اچھے علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے، لیڈران کو اچھے اخلاق اپنانا چاہیے، کیونکہ وہ آئیڈیل ہیں، لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر وہ اچھا سکھائیں گے تو جتنے لوگ اچھا سیکھیں گے ان سب کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ لوگوں کو برا درس دیں گے، برا پیغام دیں گے، جتنے لوگ برائی کریں گے ان سب کا گناہ بھی انہیں ملتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں مسلم حکمران ہیں، مسلم لیڈران ہیں، اللہ انہیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائیں، انہیں ایماندار بنائیں، انہیں نیک بنائیں، انہیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ان سب کو سچا اور وفادار بنائیں، انہیں جھوٹ سے، وعدہ خلافیوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلم لیڈران کے لیے جو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم سب کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی تعلیم دیں۔ اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے لیڈران کو، اچھے حکمران کو مزید